اسی طرح نگران شورا سے ایک اور سوال کیا گیا کہ دعوت اسلامی کے اتنے سارے شعبہ جات ہیں اور اتنے بڑے کام کو مینیج کرنے کے لیے آپ اپنے اخراجات کو کیسے پورا کرتے ہیں؟ تو اس پر نگران شورا نے بڑے ہی پیارے انداز میں جواب ارشاد فرمایا. آئیے نگران شورا کا جواب سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلا آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ چلاتے ہیں، تو پہلی بات تو ہے کہ ہم نہیں چلاتے. الحمدللہ اسے امیر اہل سنت کی برکت چلا رہی ہے. دعوت اسلامی کو جو جیسے میں نے ابھی آپ کو بریفنگ دی ہے، تھوڑی بہت وضاحت کی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک نارملی طور پر ہم سے گھر نہیں چلتا، ہم سے دکان نہیں چلتی. اتنی بڑی تحریک دنیا بھر میں، اتنے اسلامی بھائی اور طرح طرح کا مزاج، طرح طرح کا انداز، اور ساری قومیں دعوت اسلامی سے الحمدللہ کم و بیش وابستہ ہیں. اور یہ مدنی کام الحمدللہ ایک پیسفلی دور نہیں رہا، الحمدللہ مدینہ کی طرف اڑ رہا ہے. یہ چل رہا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ کچھ ایسی اسپریچول پاور ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کام ہے. اور یہ بالخصوص امیر سنت کے صدقے میں اس تنظیم پر اعلیٰ حضرت کی نظر ہے، غوث پاک کی کرم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصی کرم ہے، فیض ہے. سینکڑوں کئی بے شمار اسلام بھائی کو خواب میں آ کر میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا. تو کبھی سب زماں میں ہوتے تو جیسے وہ ہمارے یہ پیٹرس برگ کے جو ہیں ہمارے اسلامی بھائی، تو یہ بھی دعوت اسلامی سے جو متاثر ہوئے تو انہوں نے خواب کے اندر وہ دیکھا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہوں، اور وہاں ایک عصا مبارک ہے اور عصا مبارک کے اوپر سبز امامہ رکھا ہوا ہے. تو یہ اتنا سا انہوں نے خواب دیکھا. تو جب اتنا سا انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ سبز امامے والوں کو سرکار کی بارگاہ میں کو مقبولیت و قبولیت حاصل ہے. وہ سبز امامہ دیکھ کر پھر انہوں نے سبز امامہ پہن لیا اور دعوت اسلامی میں آ گئے. اور وہ پہلا شخص ہے جس نے پیٹرس برگ کے اندر کام شروع کیا الحمدللہ. تو یہ اس طرح دیکھا. اب اس کے بعد کون پہنچا تھا، اس کو کون پہنچا اس کے پاس پیٹرس برگ کے اندر؟ تو ہم تو نہیں پہنچے تھے اس کے پاس، لیکن وہ سویا اور خواب میں کام ہو گیا اس کا. تو یوں پھر اگر اس کو آپ وہ مینولی دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کام کو تقسیم کریں. ڈسٹریبیوشن آف ورک وتھ پاور از اے بیسک پرنسپل. کیا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام تقسیم ہے. مسجد ذمہ دار ہم بناتے ہیں، پھر چند مسجدوں پر اور ذمہ دار بناتے ہیں، مجالسیں بناتے ہیں، مشاورتیں بناتے ہیں. پھر ایک سٹی لیول پر، شہر سطح پر ہم مشاورت بناتے ہیں جو پھر پورے شہر کے کام کو دیکھتی ہے اور ان تمام شعبہ جات کو دیکھتی ہے. پھر ان کے اوپر ہم پروویژنس بناتے ہیں جو مختلف شہروں کو دیکھتی ہے. The group of cities that is called provisions and group of provisions that is called country. پھر اس ملک کے اوپر ایک کابینہ بنتی ہے، جیسے آپ کے ملک کے اندر ایک ساؤتھ افریقہ کی انتظامی کابینہ ہے جو اس پورے ساؤتھ افریقہ کے کام کو دیکھ رہی ہے. تو اب جیسے آپ کی ایک کابینہ آپ کی ساؤتھ افریقہ کی، تو ہمارے جو کلکتہ ہمارے ہند سے اسلام بھائی آئے، ان کی ہند انڈیا کی 7 کابینہ ہیں. 7 کابینوں سے ہند چل رہا ہے. اور میں بھی پاسبل کہ آگے چل کے ہمیں 12 کابینہ بنانی پڑے. ہند بہت بڑا ہے تو بنگلہ دیش کی کابینہ ہے، تو ہمارے ملک کی ایک کابینہ الگ بنی ہوئی ہے. تو یوں مختلف کابینہ بنی ہیں. پھر بیرون ملک کی جو کابینہ بنی ہوئی ان سب کو دیکھنے کے لیے ایک مجلس برائے بیرون ملک بنی ہے، اوورسیز مجلس بنی ہے جو ان تمام کاموں کو دیکھتی ہے. تو یہ کابینہ اور تمام شعبہ جات، تمام مجالس ہیں الگ الگ بنا کر، ان سب کے اوپر ان کی مجالسیں بنا کر، منشاتیں بنا کر، ان پر کابینہ بنا کر، اس کے اوپر الحمدللہ مرکزی مجلس شورا بنائی گئی ہے. پر مرکزی مجلس شورا ان کے وقتاً فوقتاً مشورے کرتی ہے. ہر 1.5-2 ماہ کے اندر ودین 40 days 45 days اور 50 days الحمدللہ کابینہ اور شورا کا باقاعدہ مشورہ ہوتا ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. اس میں ہماری جو بیرون ملکی مجلس ہے، اوورسیز مجلس ہے، وہ بھی بیٹھتی ہے. اور یہ مور دین 50 اسلامی برادرز، یہ آلموسٹ 5 دن کے لیے ہم فیضان مدینہ میں آ جاتے ہیں. اور ہمارا کام اس وقت ملک اور بیرون ملک کے مدنی کاموں کا سروے کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اس میں جو ہمارے پاس
میلز آتی ہیں، مکتوب آتے ہیں، ان کو ڈیورنگ دیٹ ورک، ڈیورنگ دا مدنی کام جو ان کو پرابلم کریٹ ہوتے ہیں وہ سب لے کر آتے ہیں، وہ ڈسکس ہوتی ہے اور ایک لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر نکات آتے ہیں، پھر وہ میجورٹی پر وہ نکات طے ہوتے ہیں، پھر وہ نکات لکھے جاتے ہیں، پھر اس کو ٹائپ کیا جاتا ہے، ٹائپ کرنے کے بعد اس کو چیک کیا جاتا ہے، چیک کرنے کے بعد پھر اس کو دنیا بھر میں اس کو میل کر دیا جاتا ہے، دنیا بھر کو دے دیا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دس پوائنٹ نکات اب آپ اپنے ملک کے اندر مدنی کام کریں، اور پھر ان سے ان تمام ممالک سے کارکردگی لی جاتی ہے، رپورٹس کلیکٹ کی جاتی ہیں کہ آپ کے یہاں قافلوں کی کیا پوزیشن ہے، اجتماع کی کیا پوزیشن ہے، تو کہیں کمزور ہوتی ہے تو مزید ان کو ہم پیچھے سے مبلغین پرووائڈ کرتے ہیں، تو قافلے آتے ہیں، تو 12 ماہ کے قافلے آتے ہیں، 30 دن کے قافلے آتے ہیں، 12واں دن کے قافلے آتے ہیں، ٹریول کر کے آتے ہیں، ان کے ویزے ایشو کروائے جاتے ہیں، تو ویزوں میں جو پرابلم ہوتی ہے ان پرابلم کو ختم کروایا جاتا ہے، پھر وہ کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیسے پئیں گے، ان سب کا ان کو ارینجمنٹ دیا جاتا ہے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ آپ ایک جو دنیا کے مختلف ممالک میں جنہوں نے اپنی چھوٹی سی فیکٹری کھولی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ بنگلہ دیش سے، ہندی سے، پاکستان سے، مختلف ممالک سے لیبر منگواتے ہیں، ہے نا، اور ان کو یہ رہنے کے لیے ایک جگہ دیتے ہیں، ایک ہاسٹل بناتے ہیں کہ بھائی میری لیبر یہاں رہے گی۔ اب 50-100 لیبر رکھنے کے اندر آپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہوگی کہ فیکٹری کی لیبر کو سنبھالنا اللہ کا، یہ گھر پر جائیں تو ان کو کھانا کھلانا پلانا، ان کے صاف صفائی، ان کے وہ اوور ہیڈ ایکسپینسز سارے اٹھانا، ان تمام آپ کی بھی کمر ٹوٹ جاتی ہوگی۔ تو آپ غور کریں تو یہ چونکہ دعوت اسلامی میں نے دعوت اسلامی ایک الحمدللہ یہ ایک فیض ہے، فیضان مدینہ ہے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ تو یہ اس طرح الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں رن کر رہی ہے۔ اور دوسرا سوال ہمارے حضرت نے جو پوچھا کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، تو جو کام کرتے ہیں نا وہ پیسہ بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ اسلامی وابستہ ہیں، اور ان میں ایک تعداد ہے جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو ہم تو وہ زکوٰۃ ہمیں دیتے ہیں۔ اور لیکن ہمارے ملک میں قربانی کھالوں کا ایک کلچر ہے، اور یہ دینی ادارے اسی طرح زکوٰۃ، فطرہ، ڈونیشن اور کھالوں سے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ یوں دعوت اسلامی کو اس طرح مسلمان دیتے ہیں الحمدللہ، اور اس طرح دعوت اسلامی چلتی ہے، اور کروڑہ کروڑ روپے دعوت اسلامی کو ملتے ہیں، اور دعوت اسلامی ہر سال کروڑہ کروڑ روپے خرچ کر دیتی ہے۔ اور جب سال کا آخر آتا ہے تو بعض اوقات ہمارے کتنے ملک، کتنے صوبے خالی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم بھاگتے ہیں ڈونرز کے پاس کہ بھائی خالی ہو گئے دو۔ ہمارے پاس ہزاروں امپلائی ہیں، ان سب کو تنخواہیں دینی، ان سب کو مشاہرے دینے، اماموں کو مشاہرے دینے، جیسے حضرت نے کہا مدرسین کو، علماء کو مشاہرے دینے، اور ان کو مشاہرے، ایک کی تنخواہ، ایک کی سیلری اس کے پورے گھر کو افیکٹ کرتی ہے۔ یعنی اگر ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے اندر امپلائی ہے اور بالفرض وہ 8,000 روپے اگر اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے، تو 8,000 روپے کے اندر وہ ایک اسلامی بھائی نہیں ہے، اس کا بیٹا، تو اس کے بچوں کی امی، تو اس کی ماں، اس کا باپ، سب پل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے بڑھ کر کوئی ویلفیئر ہے تو بتا دیجئے، ویلفیئر کس شے کا نام ہے؟ دعوت اسلامی اس انداز سے لوگوں کے گھروں کو کس طرح مطلب کہ سنبھالے ہوئے، ہزاروں خاندان دعوت اسلامی کے تحت پل رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم انہیں وہ اس طرح کے ویلفیئر نہیں کرتے کہ جناب یہ لے جاؤ، ضرورت مندوں لے جاؤ، نہیں، یہ کام کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اندر۔ پھر اگر ہمارے پاس ڈونیشن ختم ہو جائے گا تو ان کو سیلری تو ہمیں دینی ہے، انہوں نے تو کام کیا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی دن بدن تو ورلڈ وائڈ پرابلم ہے نا، مہنگائی کا اس وقت جو پرابلم ورلڈ وائڈ پرابلم ہے، دنیا بھر میں وہ پیٹرولیم کا اور دیگر چیزوں کی جو ویلیو جو بڑھی ہے، تو مہنگائی نے سب کو افیکٹ کیا ہے نا، ساری دنیا کو مہنگائی نے افیکٹ کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے تو دعوت اسلامی سے افیکٹ ہوتی ہے، دعوت اسلامی اس طرح مطلب کہ چیزیں کر رہی ہے، تو یہ ہمیں ختم ہونے کی صورت میں ہم نے ڈونرز کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم ڈونر کے پاس چلے گئے اور وہ کہیں گے ہم خالی ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہزاروں اسلام طلباء پڑھتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ان کو 3 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں سے چاول کا، آٹے کا ارینج کر کے ہم نے اپنے طلباء کو کھلانا ہے۔